چھوٹی بات پر جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا اور ان کو اپنا غصہ قابو کرنا نہیں آتا تھا۔ اچانک ہی وہ کسی بھی معمولی سی بات پر غصے میں آ جاتے اور سارے گھر کا سامان اٹھا کر پھینکنے لگتے۔ کئی دفعہ میں نے انہیں محبت سے سمجھایا کہ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ تو کسی صورت سمجھ ہی نہ پاتے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ پر غصہ ہو جایا کرتے۔ ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا اور اس 1 سال میں نے ان کے غصے کی انتہا کو دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ ایک دن وہ غصے میں ہر حد پار کر جائیں گے اور ہمارے رشتے کو ہی نشانہ بنا بیٹھیں گے۔ ایک معمولی سی بات کو لے کر میرے شوہر نے مجھ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا، لیکن جیسے ہی کچھ گھنٹوں بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ میرے قدموں میں گر گئے اور معافیاں مانگنے لگے۔ لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ میں اور واجد ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور میں اسکول آتے جاتے واجد کو دیکھا کرتی اور مجھے واجد سے محبت ہو گئی تھی۔ جب واجد نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ واجد کا غصہ سارے جہان میں مشہور تھا۔ واجد ہمیشہ ہی غصے میں اپنا آپ کھو بیٹھتے تھے۔ غصے میں آ کر محلے میں مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا ان کے لیے معمول کی بات تھی، اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے گھر والے کسی بھی طرح مجھے واجد کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے تو میں نے واجد سے چپکے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ واجد نے ان ملاقاتوں میں مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ پر کبھی غصہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میں اس وقت جوانی کی دہلیز پر تھی اور جذبات کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہر ملاقات پر جب واجد مجھے ہاتھ لگاتے اور محبت سے مجھے چومتے تو میں اندر تک سرشار ہو جاتی، اور واجد نے مجھے اپنے لیے اتنا بے تاب کر دیا تھا کہ میرے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر واجد سے شادی کر لوں۔ میں کسی بھی طرح واجد اور اپنا ملن چاہتی تھی۔ چپکے ہونے والی ملاقاتوں نے ہمارے دل میں جذبات کا ایسا طوفان پیدا کر دیا جسے روکنا یا برداشت کرنا ہمارے بس میں نہ تھا۔ کبھی کبھی ہماری ملاقات حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی اور میں سب کچھ بھول کر واجد کی ہو جاتی۔ واجد نے اپنے ایک دوست کا گھر ہماری ملاقات کے لیے طے کر رکھا تھا، جہاں اس کا دوست اکیلا رہتا۔ میں اور واجد وہاں ملتے اور اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے، لیکن جلد ہی ہماری ملاقات کے لمحے ختم ہو جاتے اور ہم دونوں سیراب بھی نہ ہو پاتے۔ کبھی کبھی واجد مجھے بہت زیادہ کھلے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے کہتے کہ وہ اب میرے بغیر اپنے بستر پر بہت بے چینی محسوس کرتے ہیں اور اب وہ کسی بھی طرح میرے ساتھ رات گزارنا چاہتے ہیں، اور اگر میں ان کی نہ ہوئی تو وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھا لیں گے۔ میں واجد کے اس جنون کو اپنے لیے محبت سمجھتی رہی اور مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہ جنون تو ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ میں ان کی محبت بھرے جذبات سے اس قدر متاثر ہو گئی کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی اور ہم دونوں وہ محلہ چھوڑ کر دور چلے آئے۔ واجد کے گھر میں صرف ان کی بوڑھی ماں اور ان کا بھانجا رہ گیا تھا، کیونکہ ان کی بہن اور بہنوئی کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ واجد کی ماں بھی چل بسی ہیں، تو واجد اپنے بھانجے کو ہمارے گھر لے آئے۔ جب میں اپنا گھر چھوڑ کر واجد کے ساتھ فرار ہوئی تو میری آنکھوں میں بہت سے سپنے تھے اور اس شادی کو لے کر بہت زیادہ ارمان تھے۔ ہم نے ایک کرائے کا گھر لے لیا تھا۔ واجد کی نوکری بہت اچھی تھی، اسی لیے ہمیں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ واجد عمر میں مجھ سے 12 سال بڑے تھے اور شادی کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ ان کے غصے کی وجہ سے کوئی بھی اپنی بیٹی کو ان سے بیاہنا نہ چاہتا تھا، اور جب میں انہیں میسر آئی تو انہوں نے جذبات میں آ کر میرے ساتھ بہت سا وقت گزارا اور مجھے لے کر فرار ہو گئے۔ شادی کی رات مجھے ان کے جنون کا صحیح طرح سے اندازہ ہو گیا۔ جب وہ 2 گھنٹے تک مجھ سے مستقل محبت دینے کے باوجود بھی پیچھے نہ ہٹے اور ان کی پیاس نہ بجھی، میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اس لیے میں نے واجد سے کہا کہ میں اب تھک گئی ہوں اور سونا چاہتی ہوں، لیکن وہ جنون کی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ جب میں سونے کے لیے لیٹے تو وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں پوری رات واجد کی زبردستی کو برداشت کرتی رہی، لیکن میں اسے تب بھی ان کی محبت ہی سمجھ رہی تھی۔
واجد نے جو مجھ پر غصہ نہ کرنے کی باتیں کی تھیں وہ سب محض باتیں ہی رہ گئیں۔ وقت کے ساتھ ان کا غصہ بھی ان پر غالب آ گیا تھا اور وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کے علاوہ مجھ پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ بھی کرتے اور کبھی کبھی تو مار پیٹ پر اتر آتے۔ میں یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہو چکی تھی کیونکہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ لیکن جس دن واجد مجھ سے محبت کرتے، اس دن اس قدر محبت کرتے کہ میں ان کی پچھلی تمام باتوں کو اور تشدد کو بھول جاتی اور ایک دفعہ پھر ان کی محبت میں دیوانی ہو جاتی۔ زندگی اسی طرح نشیب و فراز پر تھی کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ واجد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور واجد کا یتیم بھانجا اکیلا رہ گیا ہے، واجد خود جا کر اپنے بھانجے شایان کو ہمارے ہی گھر لے آئے۔ اس وقت وہ ایک 12 سال کا بچہ تھا۔ شایان بالکل میرے چھوٹے بھائی کے جیسا تھا، اسی لیے میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے بہت زیادہ محبت دینے لگی۔ میں ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور اس کے ساتھ ساتھ رہتی۔ شایان کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی میں نے لے لی تھی کیونکہ میرے پاس گھر کے کچھ ہی تھوڑے بہت کام ہوا کرتے تھے اور باقی وقت میں فارغ رہا کرتی تھی۔ شایان کے گھر آنے سے میرا دل لگ گیا تھا اور مجھے واجد کے غصے سے بھی نجات حاصل ہونے لگی تھی کیونکہ شایان کی موجودگی میں واجد مجھے مار پیٹ نہ کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جانا ابھی بھی ان کا معمول تھا۔ شایان بھی بچپن سے واجد کے اس رویے سے واقف تھے، اسی لیے یہ بات اس کے لیے بھی نئی نہیں تھی۔ اکثر واجد کی غیر موجودگی میں وہ مذاق مذاق میں واجد کو برا بھلا کہہ دیتا اور میں اس کی بات سن کر مسکرا اٹھتی۔ وہ مجھے کہتا کہ انم آپی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ماموں آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں جب کہ آپ اتنی اچھی ہیں۔ میں مسکرا کر شایان کی بات کو ٹال جاتی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھ سے بھی واجد کا ایسا سلوک اب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ محبت کے جو حسین سپنے سجائے میں واجد کے ساتھ آئی تھی، واجد نے ایک ایک کر کے ان تمام سپنوں کو توڑ دیا تھا۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ اپنے ماں باپ کا سامنا کر پاتی۔ ایک دن واجد دفتر سے بہت غصے میں گھر لوٹا اور اتفاق سے مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو گئی تھی کیونکہ آج صبح سے ہی علاقے میں گیس کی بندش تھی۔ واجد نے میری بات سنے بنا ہی غصے میں سارے گھر کا سامان دیکھنا شروع کر دیا، اور جب میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور بتانا چاہا کہ صبح سے گیس نہیں تھی تو میری بات سنے بغیر ہی انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی اور واجد کو اس وقت بھی بالکل اندازہ نہ ہوا کہ وہ مجھ پر کیسی قیامت ڈھا گئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح کچھ ہی گھنٹوں بعد ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ہم دونوں کے ساتھ کیسا ظلم کر چکے ہیں۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے اور یہی کہتے رہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ غصے میں کہا تھا اور اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اس کی بات کو کسی صورت نہ مان سکتی تھی۔ میرے نزدیک طلاق ہو چکی تھی۔ جب واجد نے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ اب کسی بھی طرح رہنے کو راضی نہیں تو انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا اور کہنے لگے کہ میں اس گھر میں رہ کر اپنی عدت کے دن گزار لوں اور پھر شایان سے شادی کر کے دوبارہ ان کے نکاح میں چلی آؤں۔ واجد کی بات سن کر میری جان نکل گئی کہ وہ اپنی غرض کی خاطر اپنے 13 سالہ بھانجے سے میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ واجد نے کہا کہ ایک یہی راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دونوں دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس واجد کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں اس گھر میں رہ کر عدت پوری کرنے لگی۔ فی الحال ہم نے یہ بات شایان سے چھپا لی تھی۔ میں رات کو سٹور روم میں چلی جاتی اور رات وہیں گزارتی۔ دن بھر تو واجد گھر پر موجود ہی نہ ہوتے تھے۔ شروع میں تو شایان بہت حیران ہوا کہ میں سٹور روم میں کیوں سونے لگی ہوں، لیکن پھر میں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کے ماموں مجھ سے ناراض ہیں اور وہ مجھے اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ دن بہت تیزی سے پر لگا کر اٹھ رہے تھے اور واجد سے میری جدائی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں ہمیشہ منہ پھیر لیتی۔ اس وقت وہ ایک نامحرم کے سوا اور کچھ نہ تھے۔ شایان نے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی نوکری ڈھونڈ لی تھی اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں انٹرنیٹ پر ہی کوئی کام کرنے میں مصروف رہتا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ کہیں اس وقت کام کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تو وہ مسکرا کر کہتا کہ وہ ہمیشہ تو میرے اور ماموں کے سہارے پر
زندگی نہیں گزار سکتا اور وہ جلد ہی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مجھے شایان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ تھا۔ جس دن میری عدت ختم ہوئی اس دن واجد نے شایان کو بٹھا کر بہت پیار محبت سے ساری بات بتائی، جسے سن کر شایان سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واجد نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن پھر اسے سمجھ آ گئی کہ میں اتنے عرصے سے اسٹور روم میں راتیں کیوں گزار رہی ہوں۔ اور جب واجد نے شایان کو یہ بتایا کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے تو شایان بالکل ہی ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی مامی سے نکاح کر لوں۔ واجد نے کہا کہ حلالہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم انم کو ایک رات اپنے نکاح میں رکھ لو، پھر بھلے تم اسے اگلے ہی دن چھوڑ دینا۔ یہ بات ہم تینوں کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہ ہوگی اور یوں ہمارا بھرم رہ جائے گا، اور ایک دفعہ پھر انم میرے نکاح میں آ جائے گی۔ شایان نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی جو ان دونوں کی گفتگو کے درمیان خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ شایان کو معلوم تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں اور میں ایک بے آسرا عورت ہوں۔ اگر شایان اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوگا تو میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شایان نے حامی بھر لی اور واجد نے اسی روز قاضی کو بلا کر خاموشی سے گھر میں ہی ہمارا نکاح کروا دیا۔ جس طرح ہم دونوں کی طلاق کی خبر کسی کو نہ ہوئی، ویسے ہی میرے اور شایان کے نکاح سے متعلق بھی ہم نے کسی کو اطلاع نہ دی تھی۔ یوں بھی ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میرے اور شایان کے نکاح کے بعد واجد یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے کہ وہ صبح میں واپس آئیں گے اور ان کے آنے سے پہلے پہلے شایان مجھے طلاق دے دے گا۔ میں تھکی ہاری سی اسٹور روم میں بیٹھی تھی جب شایان میرے پاس چلایا اور کہنے لگا کہ آپ میرے کمرے میں چل کر آرام سے سو جائیں۔ پہلے تو میں شایان کو منع کرتی رہی، لیکن جب وہ نہ مانا تو میں اس کے ساتھ اس کمرے میں چلی آئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مجھے اپنے اوپر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ یقیناً وہ شایان ہی تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ اکثر ہی میں اور شایان ایک ساتھ لیٹ کر باتیں کرتے تھے، لیکن آج ہم دونوں کا رشتہ بدل چکا تھا، اسی لیے میں اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر لیٹ کر بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ شایان دھیرے دھیرے میرے جسم پر انگلیاں چلانے لگا تو میں گھبرا گئی اور اٹھ بیٹھی، لیکن شایان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ اپنے برابر میں لٹا لیا اور آہستہ سے میرے قریب ہو گیا۔ اس کی گرم گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں اور میری سانسیں رکنے لگی تھیں۔ شایان دھیمے دھیمے میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے شایان 13 سال کا بچہ نہیں بلکہ ایک بھرپور مرد محسوس ہو رہا تھا۔ شایان کا قد کاٹ بہت اچھا تھا اور وہ اپنی عمر سے بڑا دکھائی دیتا تھا، اور ماں باپ کی غیر موجودگی نے اسے وقت سے پہلے ہی بہت حساس اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ شایان کے سوال پر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ کہنے لگا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں صبح اٹھتے ہی آپ کو طلاق دے دوں؟ نہ جانے کیوں شایان کی باتوں پر میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ شایان نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور دھیرے دھیرے میری آنکھوں کو چومنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے جسم پر رینگ رہے تھے اور میں اپنا آپ کھوتی جا رہی تھی۔ میرے اور شایان کے درمیان آہستہ آہستہ دوریاں مٹتی چلی گئیں اور میں اس کے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھی۔ مجھے ہرگز بھی ایسا محسوس نہ ہو رہا تھا کہ میں ایک 13 سال کے بچے کے ساتھ ہوں۔ شایان ایک بھرپور مرد تھا جس نے میرے جذبات کو ایسی تسکین پہنچائی تھی جو کبھی واجد بھی نہ دے سکے تھے۔ واجد عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے، اس لیے شاید ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے مجھے ایسی خوشی محسوس نہ ہوتی تھی جیسی آج کی رات شایان کے ساتھ ہوئی۔ جیسے ہی صبح سورج کی روشنی پھیلی تو میں شایان سے نظریں چرا کر اس کے کمرے سے نکلنے لگی۔ شایان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور کہنے لگا کہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما بلکہ وہ زندگی بھر میرا ساتھ نبھانا چاہتا ہے۔ شایان کی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ واجد کی طرح خود غرض نہیں ہے اور میرے جذبات کا تماشا نہیں لگانا چاہتا۔ شایان کہہ رہا تھا کہ جس طرح واجد نے غصے میں مجھے طلاق دی وہ دوبارہ بھی یہی سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اپنے غصے پر کوئی قابو نہیں۔ دراصل وہ ایک ذہنی مریض ہیں۔
شایان کہنے لگا کہ وہ میرا ساتھ پا کر بہت خوش ہے اور میں اسے ہر لحاظ سے بہت اچھی لگتی ہوں، اسی لیے وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اسے میرے جواب کا انتظار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، واجد گھر واپس لوٹ آیا اور آتے ہی انہوں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پہلا سوال یہی کیا کہ شایان نے مجھے طلاق دے دی ہے کیا؟ میں نے واجد کی طرف ایک سرد نگاہ ڈالی اور واجد سے کہا کہ میں شایان سے طلاق نہیں لے سکتی۔ میں اور شایان ایک ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم دونوں نے کل رات ایک دوسرے کو مکمل کر دیا ہے اور اب ہم ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ میری بات سن کر واجد شایان کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شایان کو مارتے، میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں پولیس میں ان کے خلاف کارروائی کروں گی۔ شایان کے ساتھ نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا، بھلے ہی وہ 13 سال کا تھا، لیکن اب وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے واجد کو آئینہ دکھا دیا اور شایان کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ دیا۔ واجد نے ہم دونوں کو بہت برا بھلا کہا اور بہت ہنگامہ کیا۔ وہ مجھے ہماری محبت یاد دلانے لگے، لیکن اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ ہم دونوں وہاں سے نکل گئے۔ واجد اکیلے رہ گئے تھے اور کچھ عرصے بعد ہمیں خبر ملی کہ واجد نے اپنے دفتر میں کسی آدمی کا غصے میں قتل کر دیا اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے جو قدم اٹھایا تھا، اس کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ اب آنے والی زندگی مجھے شایان کے ساتھ گزارنی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔